بخاری صاحب ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے غزہ میں جو ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے ہی تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اسرائیل دوبارہ سے بمباری شروع کر دے گا، اینڈ دس از وٹ دے ڈیڈ ایکچولی. اس فلسطین کے اندر تقریباً 97 لوگوں کو 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کا قتل کر دیا گیا ہے. دیکھیے جو گھٹیا دشمن ہوتا ہے نا اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو نیتن یاہو ہے اور جو اسرائیل ہے یہ دونوں ہی ناقابل اعتبار اینٹیز ہیں. لہٰذا یہ ہمیں توقع تھی کہ جب ان کے مقاصد حل ہو جائیں گے، جب ان کے آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں گے تو یہ گھٹیا پن کریں گے. جی مگر مجھے اس پر تو اعتراض خیر ہے ہی ایز اے مسلم، ایز این انڈیویجول، کہ نسل کشی کے بعد جو قتل عام ابھی بھی وہاں جاری ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات پر اور زیادہ شکایت ہے کہ امریکہ اور امریکہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے تمام تر غیر انسانی، غیر قانونی اور نسل کشی کے اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ امریکی نائب صدر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی تمام تر خلاف ورزیوں کو ہم قانونی تحفظ فراہم کریں گے. وہ یہ لفظوں میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی ڈیڈ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک وفد بھیجیں گے جو اسرائیل جائے گا اور جا کے ان سے تفصیلات طے کرے گا. کم وقتوں جب جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس کے اندر قتل و غارت کی گنجائش نکلتی کیسے ہے؟ اور وہ حماس جس کو آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا ہے وہ کیسے آپ کے اوپر حملے کر رہی ہے؟ کوئی ذی شعور آدمی یہ مانے گا کہ ایک ایسی فائٹنگ فورس جس کے بارے میں اسرائیل جیسا گھٹیا دشمن جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے تو نیست و نابود کر دیا ہے، وہ ان کے اوپر اس پروسیس میں حملے کرے گی جب ان کے شہریوں کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا ہے. بالکل، ابھی تو 10 دن نہیں ہوئے بخاری میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں تو لوگ روٹیوں کے لیے اور اپنی بھوک کی لڑائی اور اپنے گھروں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. وہ حملے کہاں سے کریں گے آپ کے اوپر؟ تو اس کو جواز بنا کے یہ گھٹیا شخص جس کا نام نیتن یاہو ہے اس نے وہاں بمباری بھی کی، اور جیسا آپ نے کہا کہ 94 لوگ اس جنگ بندی معاہدے کے باوجود انہوں نے یعنی شہید کر دیے ہیں. تو امریکہ بہادر جو ہے ان سے تو آپ کبھی بھی یہ توقع نہ رکھے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، چاہے وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ ہو یا امریکن ایڈمنسٹریشن ہو. آپ کو پتہ ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں، واضح بھی کر چکا ہوں کہ ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جس کی سانسیں کسی اور کی مٹھی میں ہوں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. تو جیوش لابی جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو ان میں کسکنے کی بھی ہمت جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور اس کے مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پورے غزہ کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ نارمز کا، معاہدے کی شقوں کا کے پابند ہوں گے، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن ایک موہوم سی مجھے امید ہے، لیکن اس میں بھی اسرائیل جان بوجھ کے تاخیر کرے گا، وہ ہے دیگر ممالک کی افواج کا غزہ میں ڈپلوائے ہونا، جس میں 4 نام لیے جا رہے ہیں، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں ترکی ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا نے تو اس معاہدے سے بھی پہلے 20,000 لوگ اپنے جو ہے اعلان کر دیا تھا. پاکستان کے اوپر خصوصیت کے ساتھ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے ٹروپس بھیجیں. اب میری امید کیا ہے، میں ایک پیسمسٹ آدمی ہوں نا بائی ایٹیچیوڈ. پاکستانی پھر اسرائیلیوں کو یہ ڈرامے نہیں کرنے دیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کریں گے تو دندہ شکن جواب ساتھ ہی ملے گا. اور میری توقع یہ ہے کہ باقی 3 ممالک جو ہیں جن کی افواج وہاں ہوں گی وہ ایک یونٹ کے طور پر انسانیت کے خلاف اسرائیل کی افواج کو کوئی جرم جو ہے وہ کمٹ کرنے کی اجازت نہ دیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اسرائیل کے بیچ میں کارروائی کریں، نو. آپ کی بنیادی رسپانسبلٹی ہوگی ٹو پروٹیکٹ دا سٹیزن آف غزہ and the territory which has been vacated by the Zionist entity Israel. اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسرائیل پنگا کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور نئے سے نئے واقعات اور حادثات آپ کو سننے میں ملتے رہیں گے. لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ مظلوم شہری جو ہیں غزہ کے ان کو قربانی کا بکرا بنا کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. مخیر صاحب اس معاہدے کے ٹائم پر بھی جو ہے حماس کے اندر ریزرویشنز تھیں اور لیک آف ٹرسٹ بھی تھا دونوں سائڈ سے، اور اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری صورتحال کے بعد حماس ہتھیار ڈالے گا؟ دیکھیے 2 باتیں، بلکہ 3 باتیں ہیں جس کا حماس نے کہا نو میٹر وٹ کم میں یہ ہم اجازت نہیں دیں گے. ایک تو انہوں نے کہا کہ غزہ کے اوپر اسرائیل کی حکومت نہیں ہو سکتی، نہ کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ ان کو سیکورٹی کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے. ایک دوسری اس کے ساتھ جو اس کی ذیلی شک ہے وہ یہ ہے
کوئی بھی باہر کا بندہ آ کے یہاں پر ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتا. یعنی ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا کہ 4 ممالک کی افواج وہاں ڈپلوائے ہوں گی، ناٹ ٹو رول دیم بٹ ٹو پروٹیکٹ دیم. to protect them and fight against اسرائیل. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر یہ مسلم کنٹریز یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل ہی وہاں پر جارحیت کر رہا ہے نا، تو اسی کے اگینسٹ پروٹیکٹ وہ کر رہا ہے؟ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا چاکا ان کھل گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو وہ چاکا کھلنے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ کاروائیاں ہوں گی، مذمت بھی ہوتی رہے گی اور کاروائیاں بھی چلتی رہیں گی. اس لیے کہ اسرائیل جتنی انسانیت کی خلاف ورزی اور تذلیل کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے. بالکل. اب تو میرے خیال سے سوائے اس کے کہ زیرو ٹالرنس ہو اور کوئی علاج نہیں ہے. جی. میں یہ بات میرے خیال سے اب ٹرمپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ان کی اسٹیٹ وے اسرائیل کی طرفداری کرنا جو ہے اس سے ان کو وہ پذیرائی مسلم ممالک میں نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. کر لی نا کوشش ہم نے اس کو نوبل پرائز دلوانے کی، ملا اسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جیسے گھٹیا دشمن سے تو آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ انسانیت سوز مظالم جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہے گا، لیکن یہ جو فورسز وہاں ڈپلوائے ہوں گی کیا یہ اس کی اجازت دیں گی یا نہیں دیں گی. دوسرا یہ کہ جو سب سے اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا تھا وہ یہ کہ کیا حماس ڈس آرم ہونے جا رہی ہے. اس سے وہ سفید یعنی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیلی اتھارٹی کو ہتھیار نہیں پھینکیں گے. ایک دوسری بات یہ کہ جو اتھارٹی آئے گی اس میں فلسطینی ہوں گے جو ٹیکنوکریٹ پوری دنیا میں بستے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں اس میں سے، ان کو ہم ہتھیار دے دیں گے. لیکن اگر کوئی ہم سے زبردستی ہتھیار ڈلوانا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ باتیں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں. اور ایک اور آخری بات جو انہوں نے کہی ہے جس کے اوپر بھی پیش رفت ہونی ہے میرے خیال سے، جو امریکن ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسرائیل وہ اسی والے سے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی مستقل اور پورے غزہ سے نکلنا ہوگا اسرائیل کو. ابھی تو وہ ایک جو ارلی ڈیڈ لائن طے کی لائن ڈرا کی گئی تھی وہاں تک تو وہ چلے گئے ہیں واپس. حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ویکیٹ انٹائر غزہ. یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا ہے تو یعنی جو حماس کی جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی. جی بخاری صاحب، یہ جو پیس پلان ہے یہ تو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اب اس کی خلاف ورزی جب اسرائیل کی جانب سے کی جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ان کی پوزیشن ایز اے لیڈر آف اے سپر پاور اس کو چیلنج کیا گیا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جو یوکرین کے معاملے میں ہوا. جی. آپ کو یاد ہے نا کہ اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بے عزت کرنا پڑا ہیلسنکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں. وائٹ ہاؤس والا انسیڈنٹ یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. کس طرح سے وہاں سے بھگایا تھا اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیج آئے گی جب ٹرمپ کو خود بھی یہ ریئلائز ہوگا کہ جو کمٹمنٹس میں نے دی ہوئی ہیں اگر اسرائیل ان کو بھی آنر نہیں کر رہا ہے تو وہ کس حد تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. جی بالکل. اور ان کے اپنے ہی داماد جیرڈ کشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حماس ہے وہ جنگ بندی معاہدے کی کمپلیٹلی اس پر عمل درآمد کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. یہ بہت لمبا چوڑی تفصیل اس کی ہمارے پاس موجود ہے. اور واقعی آپ نے کہا کہ جب ان کا اپنا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ حماس عمل درآمد کر رہی ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو وائی شوڈنٹ اسرائیل ڈو دا سیم؟ وائی شوڈ اسرائیل بی این ایکسیپشن؟ بخاری صاحب، جس طرح سے حماس کو خدشہ ہے کہ کہیں اسرائیل دوبارہ سے جنگ شروع کر، کیونکہ اس نے اپنا جو پوائنٹ آف ایڈوانٹیج تھا جس کے مقصد بات کرتے تھے، ہمیں بھی یہ خدشہ تھا کہ جیسے ہی یرغمالی رہا ہوں گے اسرائیل یہ دوبارہ شروع کر دے گا. حماس اب بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اسرائیل دوبارہ سے جنگ مسلط کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. انہوں نے یہ باقاعدہ کہا بھی ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے بالکل کہ لاشیں واپس ملنے کے بعد، اور یہی کیا بھی ہے اس نے. ابھی تو ساری لاشیں ملی نہیں ہے نا. ابھی تو صرف زندہ لوگ یرغمالی جو ہیں وہ واپس گئے ہیں اور کوئی تقریباً 10 کے قریب لاشیں گئی ہیں. ابھی تو 14 لاشیں اور جانی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کا رویہ جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے جو اسرائیلی رویہ ہے. تو یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جیسا میں نے کہا چونکہ انٹرنیشنل ارینا میں اسٹیک ہولڈرز بڑھ گئے ہیں، اس میں جنہوں نے ثالثی کرائی ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں وہ ممالک جن کی افواج وہاں ڈپلوائے ہوں گی وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. تو اتنا آسان نہیں رہے گا یاہو کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ قتل عام مزید جاری رکھ سکے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا.